بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں جو مجھے ایک اللہ والے کی طرف سے حکم ملتا ہے وہ چیزیں کچھ دیتے ہیں کہ آپ تک پہنچا دوں، وہ دوسری قسط غالباً اس کی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں پاکستان کے تمام جملہ معاشی مسائل کا حال پاکستانی سرزمین میں دفن خزانے ہیں۔ یہ ایک راز ہے، کہاں ہیں؟ الحمدللہ سمجھانے والا اللہ ہی ہے، اور وہ مقدار میں اتنے ہیں کہ کسی اور کی طرف دیکھنے کی حاجت نہیں رہے گی۔ خزانے سونے چاندی کے بھی ہیں، علمی بھی، ماضی میں پاکستان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے حقائق بھی، اور ایک ایسا لیکوڈ دھات ہے جو پوری دنیا میں آج تک کسی کو نہیں ملا، جو کہ مرکری کی ایک خاص قسم ہے۔ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے راز ہے۔ اس راز میں کئی اور راز پوشیدہ ہیں، اور امت مسلمہ کی قیادت پاکستان کو خوش اسلوبی سے ادا کرنی ہے۔ فرماتے ہیں اس بات پر وہی یقین کرے گا جس کا ایمان کامل ہوگا، یعنی ایک ظاہری ایمان ہے اور ایک وہ ایمان ہے جسے کہتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، اور وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ راز تبھی کھلتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کا کوئی امر بروئے کار آنا ہوتا ہے۔ یہ خوشخبری ہے۔ ملک کے اندر معاشی مسائل کی وجہ سے بار بار چوروں اور منافقوں سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، اور غریب غریب تر، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ کسی کو دے کر کسی سے لے کر آزمائش ہوتی ہے۔ جب مدت اور حجت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ کی مدد پہنچتی ہے۔ سمجھ لیجئے اللہ کی مدد آ گئی، اور بہت سے کام کرنے کے باقی ہیں۔ سب کو اپنا طرز عمل درست کرنا ہوگا، اور ایمان کا وہ رتبہ جسے عین الیقین اور حق الیقین کہتے ہیں حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 3 فرماتے ہیں پاک آرمی کی بہت خاص ڈیوٹی ہے، اور کیسے ادا کرنی ہے اس کی بھی رہنمائی موجود ہے، اور یہ راز صرف پاک آرمی ہی کے لیے ہے۔ میں صرف سیاسی قیادت کے لیے نہیں، کیونکہ پاکستان میں صرف ایک جماعت ہے جو ڈسپلن پر قائم ہے، اگرچہ بہت سی خامیاں بھی ہیں، مگر بحیثیت مجموعی یہی وہ جماعت ہے جس کا ذکر احادیث میں ہے۔ اب پاکستان اپنے باتوں پر پورے قد کاٹ کے ساتھ، اپنے پاؤں میں پورے قد کاٹ کے ساتھ کھڑا ہوگا انشاءاللہ، مگر چند چھوٹے سے سٹیپ لازمی ہیں۔ نمبر 1، کسی کی کھینچا تانی، ایک دوسرے کی کھینچا تانی بند کریں۔ حکومت بھی اور عسکری قیادت بھی بل گیٹ سے، برطانیہ سے، چائنا سے، امریکہ سے، سعودیہ سے ڈکٹیشن لینا بند کریں، اور سعودیہ سے زکوٰۃ لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ پاکستان یورپ کو ایک ایسی پالیسی سے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر سکتا ہے۔ جرمنی اور نیوزی لینڈ پہلے ملک ہوں گے جو پاکستان کے ساتھ اتحاد کریں گے، کیونکہ پاکستان اور جرمنی کے مابین بہت اہم رشتہ ہے جو نہ تو جرمن اور نیوزی لینڈ والوں کو علم ہے، نہ ہی پاکستان کے لوگوں کو علم میں ہے۔ وہ راز قرآن اور حدیث کے علم میں ہے۔ جب کسی کی اصل شناخت بتا دی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ رشتہ داری پلیٹ فارم پر جمع نہ ہو جائیں۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے راز ہے۔ یورپ باشمول یورپ مستقبل قریب میں آپ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ، مگر ہوگا تب جب آپ کے ملک کی باغ ڈور مشکوک لوگوں کے بجائے مخلص لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ فرماتے ہیں بابائے قوم کی زیارت روانگی سے لے کر آج تک کی ساری داستان قرآن میں لکھی ہے۔ اس میں بہت راز ہیں، اور کئی رازوں سے پردہ اٹھ جائے گا، اور قرآن کے معجزات کھل کے دنیا کے سامنے آئیں گے۔ پھر جو ایمان لائے گا تو وہ بھی حق کے ساتھ، اور جو انکار کرے گا وہ بحق جان لینے کے بعد انکار کرے گا۔ الحمدللہ اہم لوگوں کی نشاندہی اللہ کی جانب سے ہو گئی ہے۔ مزید اللہ کرم فرمائے گا۔ کل علم اللہ ہی کے پاس ہے، جتنا چاہتا ہے آگاہ فرما دیتا ہے، اس میں بندے کا کوئی کمال نہیں، اور نہ ہی بندہ غیب کا علم رکھتا ہے، اور نہ ہی کوئی پیر فقیر ہوں، نہ ہی واقف ہو پیر کیا اور کیوں ہوتے ہیں۔ اگر اس سلسلہ میں امانت کو امانت دار تک پہنچانے کا بغیر کسی ذاتی لالچ کے ذریعہ بن سکتے ہیں تو آگاہ فرمائیے، اگر نہیں تو بھی میری ڈیوٹی صرف امانت پہنچانا ہے، تاکہ ملک کے کمزور اور پسے عوام خوشحالی اور امن و سلامتی کی زندگی میں لوٹ آئیں، اور شیاطین سے سب کی گلو خلاصی ہو۔ معیشت، خالص فوڈ، کاٹن کا نیا لباس، اللہ کا فضل و کرم، سب کچھ آپ کی پاک سرزمین کے پوشیدہ خزانوں اور ذخیرہ زمینوں میں ہے، یورپ کی مشینوں میں نہیں۔ امت مسلمہ کا اتحاد کیسے ہوگا؟ ملت ابراہیم ایک پلیٹ فارم پر متفق اور متحد کیسے ہوگی؟ ہر راز کھول دیا جائے گا۔ یہ کام میڈیا پر کرنے کے نہیں، یہ کام حکومتی سطح پہ کرنے کے ہیں۔
جب تک ملک انٹیلیجنسیا کا قرآن کے معجزات پہ ایمان کا عمل نہ ہو تب تک حالات نہیں بدلیں گے، اور کوئی ذی شعور شخص آنکھوں دیکھی چیز کا انکار نہیں کر سکتا۔ حق الیقین تبھی نصیب ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ہر سورہ میں پاکستان ہی کے متعلق بیان ہوا ہے۔ یہ زمین جنت کی سرزمین ہے، اور جنتیوں کا پہلا اور دوسرا کھانا اسی سرزمین پہ سرو کیا جانا ہے، جیسے مہمانوں کو آتے ہی پیش کیا جاتا ہے۔ تمام مسلمان بھائی ہیں، جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں تو مومن ہے۔ اپنے لیے جنت پسند ہے تو اپنے کمزور اور گناہ گار بھائیوں کے لیے بھی شیطانوں سے چھڑا کر ساتھ لے کر جنت میں جانا ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت کے دروازے سے واپس لوٹا دیے جائیں، تاکہ تمہارے بھائی کو بھیڑیا شیطان اٹھا کر لے گیا تھا، اسے بھیڑیے سے چھڑا کے ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے۔ پاکستان کا ہر شہری جو کسی بھی وجہ سے بیرون ملک دھکیلا ہوا ہے اور بھیڑیا ان کی چیٹ پھاڑ کر رہا ہے، سب کو عزت کے ساتھ واپس لانا ہے اور ان کو نہلا دھلا کے پاک کر کے ساتھ لے کے جنت میں جانا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مظلوم کی بھی مدد کرو، ظالم کی بھی مدد کرو۔ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو واپس لانے کا طریقہ بھی موجود ہے۔ جب وہ دیکھیں گے جو اب تک چوری کر کے جمع کیا بیکار ہو گیا، لوگوں کے پاس تو اس سے بہتر پاکیزہ مال اللہ کا فضل و کرم آ گیا ہے، تو ان کے سارے خزانے مٹی کا ڈھیر ثابت ہوں گے۔ پھر وہ پچھتائیں گے، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، اور اب یہ ہو کر رہنے والا ہے۔ صرف یہی نہیں، بہت سے عملی اقدامات کرنے ہیں۔ یہ وقت نہ تو کتابیں لکھنے کے لیے، نہ ڈرامے بنانے کے لیے، نہ تقریریں کرنے کے لیے، بلکہ یہ وہ مجھے کہہ رہے ہیں، اور یہ مسئلہ انشاءاللہ ملک کے اندر سے ہی حل ہوگا۔ آپ کی معیشت اللہ تعالیٰ نے آپ کے سرزمین میں رکھ کے یہاں بسایا ہے، یہ بات قرآن میں لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا میرا فضل تلاش کرو۔ اللہ کا فضل کہاں تلاش کرنا ہے؟ ظاہر اللہ کا فضل اب اسی جگہ تلاش کریں کہ جہاں تک آپ کی زمینیں عطا کی گئی ہیں۔ بیگانی سرزمینوں پر آپ کے لیے کچھ نہیں، آپ کی معیشت آپ کی زمینوں میں ہے، اور اس زمین کا نام پاک سرزمین شاد باد ہے، اور الحمدللہ پاک سرزمین حقیقت میں شاد باد ہے۔ بس کچھ دنیاوی لالچوں اور شیاطینوں کی گندگی پھیلا رکھی ہے، ان کو صاف کر کے پاک سرزمین کو پاک کرنا ہے، اور زمین پر جنت کا عملی نمونہ پیش کرنا ہے، تاکہ جب اس دنیا سے اگلے سفر کا بلاوا آئے تو جنت اجنبی نہ لگے اور جہنم سے بھی دور جا چکی ہو۔ ہر مسلمان جنت کا حقدار بنانے کے لیے اصلاح احوال کرنا لازم ہے، اور وہ وقت شروع ہو چکا ہے۔ نوجوان قیادت کو سامنے آنا ہے، ہر مسجد کو کاکول اکیڈمی بننا ہے، اور سکول کالجوں کو بھی کاکول اکیڈمی بننا ہے، ہر کھیل کے میدان کو بھی کاکول اکیڈمی بننا ہے، جس میں ایک جماعت کا ڈسپلن آرمی ایکٹ کے تحت سکھایا جاتا ہے، جہاں مرد و خواتین ایک بہترین جماعت جیسی جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی جماعت تھی، پوری سوسائٹی کو بننا ہے۔ میری ڈیوٹی بتانا ہے، آپ کی ڈیوٹی میسج پہنچانا ہے، قیادت کی ڈیوٹی سمت میں عملی قدم اٹھانا ہے، اور پورے معاشرے کے ہر فرد کو سب سے پہلے ہیجانی کیفیت کی دوڑ سے روک کر اطمینان میں لانا ہے، پھر ان سب کو نہلا دھلا کے پاک اور نیا لباس پہنانا ہے، اچھا اور خالص کھانا کھلانا ہے، اپنی بھینسوں گائیوں اور اصلی دودھ خود اور اپنے بچوں کو پلانا ہے۔ یہ نعمتیں سانپوں کے بچے پینے کے لیے نسلے کو دینے کی ضرورت نہیں۔ ابھی آپ اصلی دودھ پر سانپ پال رہے ہیں، اور اپنے بچوں کو زہریلے کیمیکل پلا رہے ہیں۔ یہ سب اللہ نے سکھایا کہ تمہاری خرابی کیا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ آپ کے بچے جس قسم کی خوراک کھائیں گے، بچوں کا اخلاق اسی قسم کا ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، کڑوا بذائقہ کھلاؤ گے بچے بھی کڑوے اور بذائقہ ہو جائیں گے۔ ہر کھانے کی ایک تاثیر ہوتی ہے، اور وہ تاثیر جسمانی طور پر انسانی اخلاقیات میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ یہ رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانوں سے ملتی ہے۔ اگرچہ کئی لوگوں کی سرزنش کرنی پڑتی ہے، مگر پیش نظر یہ رہنا چاہیے کہ اپنے بھائیوں کی کسی نہ کسی کھینچ تان کر جنت کی طرف لے چلیں۔ اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم، سب گناہ بخش دیتا ہے۔ کسی مسلمان کو ملک سے فرار نہ کروائیں، جو کرواتے ہیں انہیں واپس لا کر ان کو نہلا کر پاک کریں، ان کو زندگی میں واپس لائیں۔ لوگ مجرم نہیں ہوتے، ارد گرد کے حالات و واقعات اور شیاطین کے بہکاوے میں اور اپنوں کی ہٹ دھرمیوں میں غلط راستوں پر ڈال دیتی ہے، مگر کسی بھائی کو دلدل سے میں غرق کر دینا مناسب نہیں۔ بچے مٹی اور کیچڑ میں کھیل کود کر جتنے
مرضی لتھوں پتھوں ہو جائیں، ماں ان سب کو نہلا دھلا کے عمدہ نیا لباس پہنا کر اپنے بچے بنا کر دم لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ اگر بچے ماں کی بات پہ دھیان نہ دیں اور بار بار کیچڑ میں لت پت ہوتے رہیں، جیسے ماں بچوں کو سمجھانے کے لیے 2-4 وٹ کے چنڈے مار دیتی ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب نہیں سدھریں گے تو چنڈے تو کھانی پڑیں گی، اور جانا کہاں ہے؟ روٹ کر بھی پھر جانا تو آخر ماں ہی کی گود میں ہے نا، وہیں سے کھانا اور وہیں پناہ ملے گی۔ اس لیے عسکری قیادت تک بات پہنچا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی بھیجنی چھوڑ نہیں دی، نہ ہی علم و حکمت کے دروازے بند کیے ہیں۔ انشاءاللہ ان قریب سب ایک واحد جماعت بن جائیں گے۔ ہمیں اپنی اپنی ڈیوٹی کو ڈسپلن کے ساتھ انجام دینا ہے، اور جب قوم درست سمت میں ہو تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے بندے میری طرف ایک قدم چل کر آئیں تو میں دوڑ کر آتا ہوں، اور میں الحمدللہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہماری سوچ سے بڑھ کر اپنے بندوں سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ ہم سب میں خامیاں ہیں، ہم فرشتے نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور ہمیں خیر و شر کا راستہ بتایا، اور کہا یہ میرا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ بن جا، اللہ سے رجوع کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بہت لاج رکھتا ہے۔ انشاءاللہ ہر شخص جان لے گا کہ اسلام مذہب نہیں، اسلام دین ہے، اور دین مکمل ضابطہ حیات ہے، اور دین کے مکمل ضابطہ حیات کے عمل میں آنے کا وقت آ گیا ہے۔ سب لوگ اپنی اپنی ڈیوٹی سنبھال لیں اور ایک دوسرے کو سیدھی راہ کی طرف لانے کے لیے مدد کریں۔ جو نہ مانے گا وہ اپنے خسارہ کرے گا، اور جو لوٹ آئے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور یہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارا خاتمہ توحید کے ساتھ ہو، اور ہم اس جہان سے جائیں تو مسلمان ہی جائیں، ایسے کہ سب ایک امت بن کر قدم سے قدم ملا کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کے جنت میں داخل ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت و فضل و کرم فرمائیں، آمین۔ جناب والا، یہ پیغام میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اس کے کیا معنی ہیں، اس میں کیا بھیت ہے، اس میں کیا اسرار ہے، یہ اللہ والے جانتے ہیں، ان کا معاملہ ہے، لیکن یہ بڑا واضح پیغام ہے۔ میں اس سے زیادہ اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔